الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى في مقام آخر: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، رب کریم نے حاجیوں سے فرمایا: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. دور جاہلیت میں ان کا یہ ایک شیوا تھا، ان کی ایک عادت تھی، ان کا ایک دستور تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تھے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کی تسبیح تمہید تسبیح بیان کرنے کی بجائے اپنے باپ دادوں کے قصے سنایا کرتے تھے. اب یہ آیت حجاج کے ساتھ ہے، لیکن میں نے دونوں آیاتیں نماز کے متعلق پڑھی ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیامہ کھڑے ہونے کی حالت میں. وَقُعُودًا، اور بیٹھے ہوئے حالت میں. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور لیٹے ہوئے ہو اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرو. اب حجاج میں جو دور جہلیت میں حج کرنے والے لوگ ہوتے تھے
وہ مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد باپ دادا کا قصہ چھیڑ دیتے تھے، آج ہم میں بھی ایسی بیماری ہے کہ ہم بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے باپ دادا کے قصے چھیڑ دیتے ہیں۔ اب تھوڑا آگے ہو جائے، مچھروں سے پریشان ہو، آگے ہو جاؤ، مجھے پتہ ہے مچھر بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی نماز سے فریغ ہونے کے بعد جو رب کریم نے ہمیں دستور دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کذکرکم آباءکم، جو دور جاہلیت کے لوگوں کے عادائیں تھی، جو ان کے طور طریقے تھے، وہ ہمارے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، ہمارے دیہاتوں میں یہ عام بیماری ہے۔ سلام پھرے گا، دعا ہوگی، دعا کے بعد کوئی تسبیحات نہیں پڑھے گا، اور دعا کے بعد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا، جب بھی آپ حضر کی حالت میں ہوتے تھے، قیام کی حالت میں، یعنی اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہوتے تھے، تو نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی تسبیحات اور تمہید میں مصروف رہتے تھے۔ اور جب اشراق کا وقت ہوتا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی آپ اشراق پڑھ لیتے، کبھی ایسے چلے جاتے تھے، اور ہم نماز سے فریغ ہوں گے، وہ فلانا واٹر کھٹڑے تھے مسجد بیٹھے تھے، کو خبر تھی کہ واٹر کھٹنے والا تمہاری اپنی مرضی ہے، میرا کام ہاتھوں کو آکھنا۔ تو یہ کہنے کی جگہ اور تھوڑی ہے، مسجد سے باہر بھی یہ جگہ ہے۔ بند کر دیں، تو دیکھو بند کر دیں۔ تو میرے دوستو میری طرف دیکھیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اندھیرا ہے کوئی بات نہیں، دل کی روشنی۔ نبینا بھی راستہ دیکھتا ہے، نبینا بھی کہتا ہے میں نے آج دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے۔ نبینا نہیں دیکھتا حالانکہ، لیکن اس کو جو خبر پہنچتی ہے اس خبر کو وہ دیکھنے سے تشبیہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ چیز قاری صاحب، میں اندھیرے میں سب دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، چاہے کوئی مسجد کی جو ہے چھت اکھڑ کے لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو چیک کیجئے، اس طرف نظر کیجئے اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھیے۔ اور ہم میں بیماری ہے کہ جب نماز سے فریغ ہوں گے، ہم مسجد میں بیٹھ کر غیبت شروع کر دیتے ہیں، فلاں نہیں آیا آج یہ ہوا ہوگا، فلاں نہیں آیا یہ وجہ ہوگی۔ اگر یہ وجوہات ہے سچ تو یہ غیبت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ شہباز ایک آیا لیٹ ہیں بل موبائل دے ٹائم دے دے پہ مجلس کو چلن ہو، میں نا بہت ڈسٹرب تھی نا، نازک مزاج بندہ میں، دو بندے نے میری گال توجہ نال سن سن نا، میں گال کر سکتا، میری گال توجہ نال نہ سن سکو، یہ لے دے موبائل دے دیتے، میں کیا حال ہے سر منت نال یہ فلم دے دینا اجے دے بندے صرف چاہ پیون میں فلم دے دے 3 گھنٹے پوری اکھ کنے ہٹ دی، کون ہوٹل دے آندا پہ کون ویندا پہ کوئی پتہ بھی نہیں ہوندا، پوری سکرین دے نظر ٹکی کھڑی ہوندی ہے۔ تو اللہ کی محبت بھی اہل اللہ کی زیارت کے بغیر نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت اہل اللہ کی زیارت کے بغیر اس کا حاصل ہونا ممکن ہوتا
تو پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کروڑوں کتابیں دیکھی ہیں اور سیدھا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن اللہ کی محبت سے محروم رہے۔ علم کی وجہ سے بڑی دھواں تو تھی کہ بڑی دھواں دھار تقریر بھی کر جانتے ہیں اور اپنے مخالف کو نیچا دکھانا بھی جانتے ہیں، اپنے مخالف کو بچھاڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو اپنے نفس کو بچھاڑنا نہیں جانتے۔ تو میرے دوستو توجہ ضروری ہے۔ اب میں نے ایک مضمون باندھا، وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا باندھا، وہ ختم ہو گیا، پھر تیسرا باندھا، اب چوتھے سیٹ اپ پر میں آ چکا ہوں، تھوڑی سی گڑبڑ کی وجہ سے۔ ہاں آپ ترتیب بنا لیں سارے بیٹھ کر بھی، حضرت صاحب ہماری مجبوری ہے، ہم ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے۔ جیسے میرے استاد محترم حافظ غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شبینہ پڑھا کرتے تھے اور ساری امت سویا کرتی تھی، تو کوئی ایسا کمپرومائز کرنا چاہو تو پھر میں نہ تو کوئی اور بندہ تیار کر لیں گے، میں بھی سویا رہوں گا، آپ بھی سوئے رہو، اور وہ شبینے والی تقریر کرتا رہے، کوئی کمپرومائز، جہاں آپ راضی ہو جاؤ۔ تو بہرحال فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حجاج جب حج سے فارغ ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ ہاں باپ دادا نیک ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں، تو ان کی نیکیوں کا ذکر کرنا، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ، اتنا شدت کے ساتھ نہ ہو کہ سامنے والے آپ سے پچی ہو جائیں، بور ہو جائیں کہ حضرت صاحب کدو جان چھڈو گے۔ اور نماز کی آیات میں نے پڑھی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو قیام کی حالت میں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ہے قیام، کہ اللہ کی زمین پر آپ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ جو دکاندار ہے وہ اپنی دکانداری کرے، جو سیل مین ہے وہ اپنی سیل مینی کرے، جو کھیتی باڑی والا ہے اپنی کھیتی باڑی کرے، جو جانوروں کو پالنے والا ہے ان کا گھاس چارہ کاٹے۔ گھاس چارے سے ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک دوست کو دعوت دی، میں نے کہا اللہ کی محبت، اللہ کا قرب سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سمجھنے کے لیے کبھی خانقاہ تشریف لایا کرو۔ حضرت میرے پنجوی ڈھانڈن تے یقین منو، دسو میں کی میں ہوں، میں سمجھ گیا پنجوی ڈھانڈن چھوئی میں تو بھی ڈھانڈائی۔ اس سے بڑا اللہ اور کیا عذاب دے کہ ایک بندے سے اللہ ناراض ہے اور اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر وقت بھینسوں گائے کا چارہ کاٹنے میں، گوبر صاف کرنے میں اور ان کو پانی پلانے میں سارا وقت وہاں جا رہا ہے، سارا وقت۔ اللہ دے بندے کوئی 4-5 پال گنو، نماز پڑھو، آرام نال ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، قرآن دی تلاوت کرو، دل من اشراق دی نماز پڑھ گنو، نہیں منیا ہون اٹھو جو گھاس شاک کو جلدی ڈھانڈے کو سٹو، پانی شانی پلاؤ، ول فرشتی پانی شانی وہاتے، ول کی ویلے خان کاٹ روپیہ جنہیں 5-6 ڈھانڈے نو ہوٹل دے ٹور کندے۔ میں سمجھا تھکا کھڑا جو آئے کرو یار، کئی دین دی گال، کوئی اللہ اللہ۔
نہیں، وقت نہیں، اہمیت نہیں ہے۔ اب جانور پالو، تجارت کرو، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ کی صفت کو بیان کیا کہ وہ ایسی تجارت کرنے والے تھے، وہ ایسا بزنس کرنے والے تھے، وہ ایسا کاروبار کرنے والے تھے جو انہیں اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہونے دیتا تھا۔ شاباش، جاگ جاؤ۔ اللہ کی محبت یہ بہت بڑا انمول اور قیمتی خزانہ ہے۔ جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ یہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، ورنہ ہزاروں میں سے سینکڑوں کو ہنگنے متنے والوں پہ عشق ہو جاتا ہے، وہاں فدا ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ مولا کو بھول کر خطا ہی خطا، خطا ہی خطا۔ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد قرآن نے بیان کیا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، دکاندار اپنی دکانداری کرے، کسان اپنی کھیتی باڑی کرے، جانور پالنے والا اپنے جانور پالے، نوکری کرنے والا اپنی نوکری کرے۔ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرو، لیکن اس تلاش میں اعتدال ضروری ہے۔ اتنے غرق نہ ہو جاؤ کہ نماز چھوٹ جائے، مال و دولت کمانے میں اتنا مگن نہ ہو جاؤ کہ اپنے مولا کو بھول جاؤ، مال و دولت کمانے میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ۔ جس رب نے تمہیں اپنا وجود عطا کیا کہ تمہیں اللہ نے ہر ایک کو اپنا، مجھے اپنا وجود، تمہیں اپنا وجود، ہر بندے کو رب نے وجود عطا کیا، اس وجود کے حقوق بھی بھول جائے۔ پل فضل بات میں سب سے زیادہ دکانیں ایک بندہ میں جتھے مکھی نال میرے اپنی ایک رپورٹ ہے انہوں مطابق جو ان دی 10 ایکڑ زمین ہے، سولر پلیٹے والا انہیں بور ہے، دکان دے آئے آدھے دکان میں کو ٹماٹر دے ایک پا ہوا کہ 70 روپے پتہ نہیں 80 روپے کے پا ہے، آج تو ہوئے 100 روپے پا ہن، تو ہوا کہ 70 یا 80 روپے پا ہیں، اور تھوڑا ہی میں نال تھی لگے تو ایک میں ٹماٹر کچھ گلیا پیا کہ ایک ہی کم دا ہے، ہن اے بھی ساکو بچے تھے، دکان لگے دھکا مارتے کچھ چنگا دینا، اگر میرا والے ہی نال گزارا تھی ویسی، میں کہ ربا تیری مرضی، 10 ایکڑ زمین دیتی، سولر پلیٹ والی بور دیتی، دولت ہوتے ناگ بجا بیٹھے، ایک کماون دا شوق تا ہے، کھاون دا کہنی، واہ بد قسمت بچے، وہی کو میرا رب تے کو بیا کی میں ذلیل کرے نا مرادا، میرا رب ہی کو بیا کی میں تے کو رسوا تباہ و برباد کرے، سمجھتا نہیں، انہیں ذریعے گروان جھانکے جانے کو انسان رات دا مراقبہ کر لے، جب بھی رات کو سوئے مراقبہ کر لے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری منشا کیا ہے، مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ لیکن میری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے بارے میں نہیں سوچتے کہ مولا نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، مولا نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے، مولا نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے، یہ بھی کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔
اور جب کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر میرے مولا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرا بندہ تو مجھ سے دھوکا کرتا ہے، میرا بندہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مجھ سے بے وفائی کرتا ہے، میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، تو غیروں سے عشق کرتا ہے تو میں رب ہوں تجھے ذلیل کروں گا۔ تو پھر اللہ نے ایسی ذلت میں مبتلا کیا کہ دولت کما تو رہا ہے، خود نہیں کھا رہا، ساری عیدی لوٹ پہ جا رہی ہے کما رہا ہے، سارا خرچہ معشوقہ کے پاس جا رہا ہے، جس سے نکاح ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ خدا کی لعنت نہیں ہے اس پر، اور کیا خوب دولت اللہ نے عطا کی، پیسہ عطا کیا، دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی اچھا کھانا کھا لوں، اچھا شربت پی لوں، اچھے کپڑے پہن لوں، دل نہیں کرتا۔ اگر آپ کے اور میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ پیسہ ہے دل نہیں کرتا اچھا کپڑا پہنوں، پیسہ ہے دل نہیں کرتا گوشت کھاؤں، پیسہ ہے دل نہیں کرتا اچھا کھانا کھاؤں، تو مولا ناراض ہے آپ سے۔ آپ کا اور میرا رب جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ورنہ میرے رب نے تو خود فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا، نماز سے فری ہو کر زمین پر پھیل جاؤ، اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، فقہاء نے، امت کے اکابرین محققین نے لکھا ہے، فضل وہ ہے جو تم نے کھا لیا، یعنی رزق وہ ہے جو تم نے کھا لیا، اللہ کا فضل یہ ہے جو تم نے پہن لیا، اللہ کا فضل یہ ہے جو تم نے اچھا مشروب پی لیا، اللہ کا فضل یہ ہے کہ جو تم کو رب نے مال عطا کیا اس میں سے مولا کے نام پر خرچ کیے جا رہے، خرچ کیے جا رہے، خرچ کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دکان خریدنے کی اجازت ہے، آپ کو زمین خریدنے کی اجازت ہے، کہیں منع نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ دنیا دار الاسباب ہے، آپ جمع کرو مال، لیکن اتنا ہوش حواس تو ہو نا کہ اپنے کھانے کا، اپنے پینے کا، اپنے لباس کا، اپنے گھر کا، اپنے رہنے کا تو اس کو ہوش ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب پنجویں ٹھانڈن میں سویرے اٹھدا وڈے ویلے نال تے میں کھا کپڑ پوندا، میں کہ نماز چپ وال میں کیا کہ حال ہی میں سورج نہیں نکلدا وال پھوسا ملن پوندا کہ وال 7-8 بجے وال پانی پلینا ورنہ بٹھینا وال ٹور پونا بننے تو گھا کرن واڑے چو گھا کرن 12 اٹھے ہی ود وینے اللہ ناراض ہے، صحیح من یقین من میرا دوست ہے، یقین من اللہ ناراض ہے۔ اگر اللہ تیرے میرے نال خوش ہوئے ہے نا، اتنا دلیل در رسوا کے نہ کیوں آج بیٹھے کڑے، اتنا تباہ دے برباد کے نہ تھی وہاں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کھاون نصیب کہنی، اچھا کپڑا پاون نصیب کہنی، اچھا گھر بنواون نصیب کہنی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میزان لگا ہوگا،
ایک جماعت میزان پر ایسی آئے گی، اللہ پوری کی پوری جماعت کو فرمائیں گے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، جس طرح تم نے دنیا میں مجھے ذلیل اور رسوا کیا، آج میں تمہیں ذلیل اور رسوا کروں گا۔ ساری جماعت حیران ہو جائے گی، اللہ کو بھی کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ تشبیہات ہیں، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، حدیث قدسی کا ہے یا حضور کی حدیث ہے، جو بھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ مومن بندے سے فرماتا ہے، مومن بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا کان بن جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیری زبان بن جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں مولا کو ہو جاؤں گا، مولا میرا ہو جائے گا۔ جیسے وہ ایک اللہ والا ایسے اللہ اللہ کر رہا تھا، اپنی مستی میں مست تھا، ذکر اللہ کی لذت لے رہا تھا، ایک گزرنے والے نے ساتھ گزرتے ہوئے کہا، اے صوفی، اے مولوی، سنا کیویں گزرتی پی ہوا کہ الحمدللہ جی میں چاہدا منہ تھی نہ پہ وہ تھوڑا ٹردا بھی نہ پچھتے ولیا ہے ایویں کر سر منہ دے کہ پاگل دا نہیں دی گیا مل صاحبہ، جی میں تو چاہنی اوے تھی نہ پہ، کہ جی میں چاہتا ہوں اوے تھی نہ پہ۔ کیا مطلب ہے یہ؟ تو اے آخر جانے کہ سارا نظام تیری مرضی تے چلتا پیا، کہ جیا سارا نظام میری مرضی تے چلتا پہ۔ بندہ بڑھ مولوی، بندہ بڑھ، تو اوقات کون ودیا بیٹھی، کیا آدھا بیٹھی تو خدا ہی؟ تو اس اللہ والے نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا میں نے اپنی ہر خواہش، اپنی ہر تمنا اپنے مولا پر فدا کر دی ہے، جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں، تو سارا نظام میں جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، تو جو رب کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے، تو پھر سارا جہان میری مرضی میں نہیں چل رہا۔ اور یہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے جو ہر حال میں مولا پر راضی ہوتا ہے، ہر حال پر مولا پر راضی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مرید اپنے پیر کو ملنے گیا تو پیر نے پوچھا مرید سے، بتا زندگی کا گزر بسر کیسا ہے؟ کہا حضرت مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایسا تو میرے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تجھ میں اور کتوں میں کیا فرق رہا ہے؟ کہا حضرت کیا کروں؟ کہ بدتمیز مرید ہویا نا، اچھا لچیرا بڑا فنکار ہے تو بےزتی کری تھی ساری، وہ اصلاح کے لیے آیا تھا، اللہ کی محبت کی طلب میں آیا تھا کہ حضرت کیسا رہوں پھر میں؟ فرمایا بیٹا مل جائے تو بھی شکر کرو، نہ ملے تو بھی شکر کرو، مل جائے شکر کرو، نہ ملے صبر کرو۔ ایسا تو کتا بھی کرتا ہے، اللہ کا دوست ایسا نہیں کرتا، اللہ کے دوست کو مل جائے تب بھی شکر کرتا ہے، نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کھانا نہیں ملا لیکن ہوا تو مل رہی ہے نا، آکسیجن تو لے رہا ہوں نا، اللہ تیرا شکر ہے سانسیں تو لے رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے بدن پر کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے گوشت نہیں ملا دال تو کھا رہا ہوں نا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو دال ہی نصیب نہیں ہے؟ حضرت ڈاٹھی غربت ہے، حضرت ڈاٹھی غربت ہے، ڈاٹھی غربت ہے۔ دعا منگو اللہ پاک مہربانی فرماوے۔ یقیناً جڑے بڑھڑے بیٹھے ہوئے تسا دسو جلے تسا بال ہوئے تواڈے ابے تواڈی عمر جہان تو شاید ڈاجے کوئی ڈٹھا ہو سو،
جڑا سہولیات ہون حاصل ہیں اے تہاڈے پیو ڈاڈے کو حاصل ہیں اعلی کوالٹی دا کھانا ہے ہوں والے برگر دا نام سنیا ہوئے پیزے دا نام سنیا ہوئے موبائل دا نام چھوٹے لا سنیا ہوئے ہیں ہوڑ تے موٹر سائیکل ہے کار ہے ہوں والے گڈا دے ٹروہا کراچی دا کوئی سفر بیچارہ کرے ہاں تو پتہ نہیں کتنی مہینے لگ وینے والا کتنی مہینے لگ پیتے آنے ہون تو جوان دے ایو سمیں گڈیا بھی آ گئے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کراچی ٹھا کریں یہ آج حضرت صاحب غربت ہے غریب وہ ہے جسے 2 وقت کی روٹی نہ ملے جسے موبائل نہ ملے یہ غریب نہیں یہ ایک اضافی ضرورت ہے اس کے بغیر جینا ممکن ہے خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو اللہ سے گلہ کر رہا ہے شکوہ کر رہا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے نوجوان اللہ کا گلہ کر رہے ہیں کہ میں نے غریب کے گھر میں پیدا ہونا تھا یہ اللہ کی ناشکری ہے اگر تجھے اللہ دولت والوں کے گھر پیدا کر دیتا اللہ تجھے امیر زادہ گھروں میں پیدا کر دیتا کہ تو غریب زادہ نہیں امیر زادہ ہوتا اور ایمان کی دولت چھین لیتا تو کیا کرتا میرا دوست تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا کہ تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو اللہ کا شکر کر تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا تیری بستی میں مدرسہ ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے تیرے علاقوں میں جمعہ کی نماز ہے تو جا کر جمعہ پڑھتا ہے تیرے گھر کے ساتھ مسجد ہے نماز پڑھانے والا امام موجود ہے تجھے شریعت کا مسئلہ ضرورت ہو دین کی ضرورت پورا کرنے والا عالم موجود ہے تیرے اندر تو دل کی اصلاح چاہتا ہے اللہ کا دوست تیرے معاشرے میں موجود ہے تو آ تو صحیح تیرے دل کی اصلاح کی باتیں ہوں گی تیرے نفس کی اصلاح کی باتیں ہوں گی تجھے اللہ اللہ سکھایا جائے گا جیسے حضرت تھانوی کے پاس ایک بندہ آیا کہا حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے میں غصے پہ قابو نہیں پا سکتا حضرت نے فرمایا چل جا او فلاں گاؤں میں میرا ایک خلیفہ مجاز رہتا ہے بکریاں چراتا ہے چلا اس کے ساتھ لگا وہ چلا گیا اب وہ بھی خلیفہ مجاز تھا کہ بھائی کیوں آئے ہو کہا حضرت نے بھیجا ہے 3 دن اچھا کھانا کھلایا اچھی روٹی کھلائی اچھا مشروب پلایا 4تھے دن کا چل ڈنڈا اٹھا بکری چرا میری مجھے پتہ ہے حضرت نے کیوں بھیجا ہے اصلاح کے لیے بھیجا ہے تو 40 دن کے بعد جب حضرت کے پاس آیا حضرت نے پوچھا آپ بتاؤ غصہ کہ حضرت اب وہ کیفیت نہیں ہے کہ جو نہ قابل برداشت ہو نہ قابل کنٹرول ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ حضرت جان گئے تھے کہ یہ ذرا نازک مزاج ہے اس کو ذرا بکری والوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ بکریاں کیسے تنگ کرتی ہیں آپ تو سارے دیہات والے ہو بکریاں کیسے تنگ کرتی ہیں تو روزانہ بکریاں اس کو تنگ کرتی ہیں وہ بکریوں کو سنبھالتا ہے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے بکریاں دوسروں کی فصلوں میں جاتی ہیں وہ دوڑ کر انہیں واپس لاتا ہے ان کو جو ہے نا خیال کر رہا ہے ہر طرح سے قابو کر رہا ہے اور اسے تنگ کر کے سارا دن اس کو تھکا دیتی تھی اور شام کو وہ بڑے سکون کی نیند سوتا تھا چند دن پہلے غصہ آیا پھر اس کو صبر آتا گیا کہ بکریوں نے اتنا تنگ کیا کہ اس کو تنگ ہونا ہی نہ لگا یہ اہل اللہ اصلاح کرتے ہیں اتنا سارے دوست ماشاءاللہ ایک جمعرات دی مجلس سے وہ نہیں آ رہے ہر جمعرات 11 بجے مجلس ہوندی ہے دین دی گال بات ہوندی ہے اللہ ہوندے وہ ہی نہیں آتے کوئی آدھے حضرت فلانا عذر ہے فلانا عذر ہے نان میں گندہ والا آدھن سے حضرت ساکو آدھے بیٹھے آئے کوئی کیوں سے بھی گال بڑھاتے کوئی کیوں سے ٹھوکا پٹا چھوڑے چل حضرت صاحب
چل حضرت صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے اس جمعرات جو دوست آئے تھے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میں نے ان کو واقعہ سنایا۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، سورۃ یاسین میں ایک اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ تین رسول، تین اللہ کے بھیجے ہوئے ایک شہر میں گئے، آج کل اس کا نام ہے انطاکیہ، اس شہر کا نام ہے انطاکیہ۔ وہ اس شہر میں گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو مولا کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کلہاڑے نکالے، ڈنڈے نکالے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا ایک عاشق تھا جس کا حبیب نام تھا، وہ حبیب نامی عاشق وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، شہر کے دوسرے کنارے سے ایسے دوڑتا ہوا آیا اور ان سے کہا ان کی اتباع کرو، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان بھیجے ہوں کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ آپ سے کسی قسم کی اجرت بھی نہیں مانگتے اور ہیں بھی ہدایت یافتہ۔ قوم اتنا برہم ہوئی، اتنا ناراض ہوئی کہ اللہ کے اس عاشق حبیب نامی عاشق پر یک بار کی حملہ کر دیا، اپنے پاؤں میں گرا کر انہیں لتاڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی آنتیں بھی پیٹ سے باہر آ گئی، اتنا بدبختوں نے ظلم کیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جا۔ تو جیسے جنت کے داخلے کا اعلان ہوا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہی اس اللہ کے عاشق نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی۔ قاری یوسف صاحب قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے وہ جنت میں داخل ہوا وہیں اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے بما غفر لی ربی، کہ میرے ربا نے، میرے مولا نے، میرے پروردگار نے میری مغفرت کر دی ہے۔ وجعلنی من المکرمین، میرے خالق نے، میرے ربا نے مجھے معزز اور مکرم بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ تو اس کی خواہش تھی کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دے دیا، اور یہ مقام دیکھنے کی وجہ سے شاید مسلمان ہو جاتی۔ تو میں نے دوستوں سے کہا تین بھیجے ہوئے، اتبعوا المرسلین، تین اللہ کے بھیجے ہوئے پورے شہر میں صرف ایک اللہ کا عاشق پیدا کر سکے۔ یہ ہمارا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، کوئی گل نہیں، ایک بھی آئے دین کی بات سنائیں گے، 10 آئے دین کی بات سنائیں گے، سینکڑوں آئے دین کی بات سنائیں گے، اللہ کی محبت کے قصیدے پڑھ پڑھ کر سمجھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھائیں گے۔ تو اس لیے عرض کیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ربا کی زمین پر پھیل جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ ربا کی زمین ہے، اس پر زنا نہ کرنا، اس پر لواطت نہ کرنا، اس پر بدکاری نہ کرنا، اس پر کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا، اس پر کسی مسلمان کا مال ہڑپ نہ کرنا، اس زمین پر کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالنا، اللہ کی اس پاکیزہ دھرتی کو
پلیت نہ کرنا، فابتغوا من فضل اللہ، رزق حلال تلاش کرنا، اللہ کی خوشی کو تلاش کرنا، پاک رزق تلاش کرنا، یہ فضل الہی ہے۔ حرام مال کے پیچھے بھاگنا یہ غضب الہی ہے، اور غضب الہی یہی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، کھانے کی توفیق نہیں ہو رہی، آپ کے پاس مال ہے، اچھا گھر بنوانے کی توفیق نہیں ہو رہی، آپ کے پاس مال ہے، اچھی گاڑی خریدنے کی توفیق نہیں ہو رہی، آپ کے پاس مال ہے، اچھا گھر بنوانے کی توفیق نہیں ہو رہی، آپ کے پاس مال ہے، مولا کے پاک نام پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ غضب الہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا جو آدمی ریاکاری کے لیے کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ عشر اور فطرانہ ہو، حج عمرہ ہو، نماز ہو، تسبیحات ہو، کوئی بھی کام اللہ کی دھرتی پر اگر وہ ریاکاری کے لیے کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں یہ ریا سانپ بن کر اس پر مسلط ہو جائے گا۔ اگر بخل کرتا ہے، اللہ نے مال دیا، بخل کرتا ہے، فرمایا یہ بچھو بنایا جائے گا اور بچھو بن کر یہ اس پر مسلط ہو جائے گا۔ خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ ہے اپنے دل کا ہر وقت جائزہ لینا، خانقاہ ہے اپنے دل کی کیفیات پر پہرا دینا، اپنے نفس کی خواہشات پر پہرا دینا۔ خانقاہ نام ہے حرام سے اپنے آپ کو روکنا، خانقاہ نام ہے زنا سے اپنے آپ کو روکنا، خانقاہ نام ہے اپنے آپ کو لواطت سے روکنا۔ میرے معاشرے کے نوجوان ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہر وقت یہ زنا لواطت یہ کیسی باتیں ہیں، آپ کے منہ پر اچھی نہیں لگتی۔ آج تجھے میں اپنے آقا علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اتا حائضتن، جو شخص جیز سمجھتے ہوئے اپنی حیضہ بیوی کے پاس آیا، اپنی خواہش پوری کی، او امراتن فی دبرہا، لواطت کرتا ہے، او کاہنن یا کاہن سے جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا فقد کفرا، تحقیق پکی بات ہے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، میرے آقا کی بات ہے۔ جس مولوی کو، جس آدمی کو، جس پڑھے لکھے انسان کو یقین نہ ہوتا ہو وہ آئے میرے پاس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی کتاب مشکات شریف ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ خود پڑھو، ہم پر یقین نہیں آتا، خود پڑھو۔ تو اب میں لفظ کو کاٹ کر کہوں کہ من عطا فی دبرہا، جو لواطت کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے، حضور نے فرمایا فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب باقی ساری عبارتیں میں نے حذف کر کے ایک بات بتائی آپ کو۔ اب آپ میں کیا بتاؤں اس کے بعد؟ ناراضگی کی وجہ بتاؤ؟ میں تو آپ کے ایمان کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو آپ کے دین کی جنگ لڑ رہا ہوں کہ اپنا ایمان اور دین بچا لیجئے۔ مجھے اور آپ کو مولا کریم نے خاص الخاص اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو اور میں غافل کیوں ہے میرا دوست؟ اللہ والا، آپ دکاندار ہو اللہ والے ہو، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو اللہ والے ہو، آپ نوکری کر رہے ہو اللہ والے ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو بس۔ کسان ہو، کسی کا پانی چوری نہ کرو،
کسی کی زمین چوری ہڑپ نہ کرو، غصب نہ کرو، اس پر قبضہ نہ جماؤ، اپنی حدود پہ قابو رہو، کسی اور کی حدود پہ نہ جاؤ۔ آپ سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے۔ دکاندار ہے، صاف بات کرے۔ ایک سردیاں میں وال ماکھی وچ نہ ہونا دکان تے ایک بندہ میرا دوست ہے، آ گیا کہ حضرت سے اے ماکھی ایک نمبر ہے اصلی ہے؟ میں کہ اصلی 2 نمبر فارمی ہے، اصلی 2 نمبر فارمی، یعنی حقیقتاً 2 نمبر ہے۔ میں کچھ دے اصل میں چلو بر اصل میں کہ لب دی اوکھی ہے، کوئی جٹ کو ٹکر جرا ماکھا لہندا ہوئے، خاص بندہ گولی دکاندار یا ماکھی فروش ایک نہ دے پھر کوڑ مرے سی اور تو آگے ہتھے جی جو واپسی گھندے آندا پیا، میں کو آتے دیکھ میں والے 1 نمبر گول آیا۔ میں کہ کتنے دی گھنے؟ آکھے میں گھنے آئے 48 روپے دی کلو۔ میں کہ اپنی باقی کھولیم اونی کھولیم ڈھک کھولیم دو ہی چوں چیک کروایا، میں کہ چیک کر دیکھ فرق ہے کا ہے نا والو من دیکھ جن میں کہ شابش چنگیا نے کیا کمانا پہ، چنگیا نے کیا کمانا پہ۔ ہون وچوں ایک بندہ آیا کہ حضرت صاحب 1 نمبر تار دیو، 1 نمبر استری دی تار جڑی سڑے نا، میں کہ سڑ سی صحیح گھنتے باوے نہ گھن آج نہ کالا کہ سڑ نہیں دے اب میں والی گھن میں ہاتھے جی میں بانی کیا ہے کہ مولانا صاحب کوڑ مارتے ساکو آکھو اے 1 نمبر ہے سڑ سی کہنا ہن میں آنکھ تا دیواں لیکن او جڑے میں 2-4 روپے نفع کمائیں او تو میرے واسطے حرام تھی گیا، میں ہوں میں کیا کرا تو ونجو مگے وہ ہتھے جی 1 نمبر کے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو دکاندار ہے، جو چیز ہے جو اس کی حقیقت ہے گاہک کو بتا دے۔ حضرت صاحب ای میں کرو دول گاہک وینن پہ اے پورے 2023 دے 24 ادھا گزریا کھڑے وے اے 1.5 سال دے وچ اے صرف 2 گاہک میری دکان دو خالی گن سیدھی گال کرنا صرف 2 گاہک ہن 2 گاہک جو خالی گن میری دکان بند دی وے 100 میں سے 2 آدمی ایسے ہوں گے جو سچ بولنے کی وجہ سے آپ سے سامان نہیں خریدیں گے۔ میرا دوست کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو تھوڑا ہوگا حلال ہوگا مولا کریم اس میں برکت ڈال دیں گے، اللہ اس پہ اپنا کرم ڈال دیں گے کہ وہی آپ کو پورا ہو جائے گا، وہی پورا ہو جائے گا۔ تھوڑا ہو حلال ہو یہ آپ کو اللہ کا دوست بنا دے گا، زیادہ ہو حرام ہو آپ کی نسلیں بگاڑ دے گا، آپ کی اولاد بگاڑ دے گا کہ آپ کی اولاد آپ کو بڑھاپے میں جوتے مارے گی، آپ کی اولاد آپ کو گالیاں بکے گی، آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کو گھر سے نکال دے گی، گھر سے نکال دے گی۔ کتنی بار پتہ نہیں میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ 2 شاعر تھے، بچھڑ گئے، 25 سال بعد ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے کہا سناؤ تیرے 3 بیٹے تھے، اس نے کہا الحمدللہ، ایک ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، دوسرا ماشاءاللہ انجینئر ہے، اور سر نیچے کیا، منہ گندا کیا اور ہونٹ ٹیڑھے کیے، تیسرا کم بخت مولوی ہے، ہاں کو گھروں گاٹھ ہے منہ نے گھر رہنا پیا، ہوں کم بخت مولوی دے گھر رہنا پیا ہو گئے۔ ارے حقیقت ہے، شہر ہے نگال نہیں۔ میں نے نال ایک بندہ پڑھتا طالب علم سے دورہ حدیث سال نگالے، وہ فوجی دا پتر او آدھا غازی صاحب اثر چھی میرے چاچے 7واں میرا پیو
میں کہا ہاں والا وہ میرے 4 چاچے فوج جو میرا فلانا ایک چاچا اتھا فلانا اتھا چھی ایک جرا میرا فلانا چاچا ہی نا او مولوی ہے میں کہ والا میرا ڈاڈا بھی آکے جیندہ ہے میں کہ والا اگر جرا میرا ڈاڈا نا اسا کو ساڑھے تھکے کھڑے ہیں وہ یہ کہوں بکے مولوی دے گھر وڑ دے سارے گھر نہیں آندا یہ کیا راز ہوتی میں کہ شیخ صاحب کو دسے سو حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف گھنے سبق پڑھا میں آکے استاد جی یہ فلانا طالب نہیں آکے جی میں کہ ای میں آتے استاد ہے کہ پتر تائیں کدیں اپنے پیو کو ڈٹھے کہ تیرے ڈاڈے دے پیر گھٹے نہ بٹھا ہوئے آکے کو تائیں کدیں ڈٹھے تیرا پیو تیرے ڈاڈے کو سرے تیل لینا بٹھا ہوئے آکے کو آکھے وال ہون چاچے دے گھر ونی رات کو دیکھی او بے جاڑے سویرے آتے استاد جی آج میں مغرب تو بعد گیا ہمی تے چاچے دے گھر میں کوئی تھوڑا بہت سامان کی دیا میں کہ ڈاڈے کو دیوانا یا تا واقعی استاد جی چاچا میرا جرا مولوی ہے نا اور ڈاڈے میرے کو تیل لینا بڑا سے رچ استاد فرمایا پیو ماں پیسے دا بکھا نہیں ہوتا پاجے خدمتاں دا بکھا ہوندے ہوئے نا مرادا دولت تا کنجری کول بھی ہوندی ہے پیسہ تا کنجری کول بھی بڑا ہے لیکن جڑا ماں پیو دی خدمت کر ونجے اللہ اکبر جنت کماویں دے میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات فرماتے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر تو بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے بوڑھے استاد کی خدمت کر رہا ہے اپنے بوڑھے مرشد کی خدمت کر رہا ہے یہ دلیل ہے کہ تو بوڑھا ہوگا اور تیری خدمت بھی ہوگی تو بوڑھا ہوگا تیری خدمت بھی ہوگی تو اس میں دل چھوٹا کرنے والی کیا بات ہے خدمت کرو گے خدمت ہوگی جوتے مارو گے جوتے پڑیں گے بڑے زبردست پڑیں گے فابتغوا من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پہلے نماز پڑھو جب نماز سے فریغ ہو جاؤ نماز پڑھ چکو تو فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ زمین پر پھیل جاؤ اور روٹی ٹکر تلاش کرو معلوم ہو گیا جو بغیر نماز پڑھے مارکیٹ کی طرف جاتا ہے روٹی کمانے کے لیے جاتا ہے نماز نصیب نہیں ہے یہ اللہ کا پیارا بندہ نہیں ہے یہ اللہ کا دوست نہیں ہے یہ اللہ کا عاشق نہیں ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے اگر اسے اپنے ربا سے محبت ہوتی تو پھر ربا نے آپ کو دولت کمانے سے کہیں نہیں روکا تجارت کرنے سے نہیں روکا کھیتی باڑی کرنے سے نہیں روکا جانور پالنے سے نہیں روکا بلکہ مولا نے قانون سمجھایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نماز سے فارغ ہو کر میری دھرتی پر میری پاک زمین پر پھیل جا روٹی ٹکر تلاش کر اور روٹی ٹکر تلاش کرتے ہوئے فَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ فرماتا ہے کثرت سے مجھے یاد کر یہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے یہ کثرت سے غیبت کرتا ہے یہ کثرت سے چغلیاں مارتا ہے یہ کثرت سے لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے دکاندار ہے دکان دے بیٹھے جھوٹ بولے تھی اللہ معاف کرے اتنا گندی زبان ایک جٹ پانی جھلی بتا سی کرے سے پیا جرا نا گھا کرنا بتا پانی والا آسی پانی سنبھال دے تھوڑا یہ گھا والا بھی تھکا بیٹھ رلے بہے ویسے بل بستی تو فلانا بندہ ہی فلانا ہی فلانا ہی فلانا ہی فلانا ہی یہ بکواسا میرا دوست کٹھا تھی بیٹھی تو مذاکرہ کر
اللہ دی محبت دی گال سنا، کوئی واقعہ سن کے سنوا، کوئی صحابی دا واقعہ سنوا، کوئی نبی دا واقعہ سنوا۔ اگر نہیں آدھا غلبہ منصوبہ بڑا وہ پانی جھلنا لا کے وہ جلدی کھا کر میرا بھی پانی پورا تھیونا لائے تو میں پانی فلانے بندے کو دیواری دے دیا بھرلے جل دے ہے۔ حضرت کو آج کوئی حدیث سن دے ہیں، میں ایک جاڑے بیٹھا میں کو پتہ نہیں کتنا خوشی تھی ہے، ایک بندہ ہے سویرے تھے کہ کھٹڑ دے میں باہر بیٹھا ہونا آدھے حضرت صاحب میرے کو ٹائم تھوڑا ہے تے میں خصوصی آیا کہ میں کو کوئی حدیث تا سنواؤ۔ اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے۔ میں یہ گالی وند جلے استاد اپنے استاد کو سنائم نا، میرے استاد ہے کہ غازی صاحب بڑا خوش نصیب بندہ ہی، کوئی ایسا اللہ دا بندہ بھی آگے جرا فرمائش کرتے حدیث سن گے، وہ تو کو نہیں آدھی کہ کوئی سن سمجھ گی نا او کوئی اللہ دے ولی نال دا یاری لاگنو، کوئی نال دا یاری لاگنو یار، کوئی اللہ دے پیارے دوست نال تعلق قائم کر گنو تو کل معلوم ہو گیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نماز فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ایک ٹکر روزی نماز کے بعد ہے اور ٹکر روزی کے ساتھ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی توحید کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تمہید بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے رہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور مفسرین نے اور محققین نے لکھا ہے گناہ سے بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ حرام تو بچنا، زنا تو بچنا، گناہ تو بچنا، لواطت تو بچنا، جھوٹ تو بچنا، چغلی تو بچنا، اے بھی اللہ دی یاد ہے، اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اے بھی اللہ نال محبت دی دلیل ہے۔ اللہ کو دعا ہے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔